الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بتی بند کر وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اشداء علی الکفار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت، آپ کا عدل و انصاف اور آپ کی شان آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا۔ آپ صرف انسانوں کے حاکم نہیں تھے، آپ بر و بحر کے بھی حاکم تھے، خشک و تر کے بھی حاکم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام اور آپ کی عظمت کے کیا کہنے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی زمین پر عمر ہے، آسمان پر فاروق ہے۔ عمر وہ عظیم انسان ہے جسے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اور یہ خصوصیت جناب فاروق اعظم کی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے خلیفاؤں میں سے کسی خلیفہ کے لیے یہ نہیں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ خصوصیت بھی صرف آپ کی ہے۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، عمر، اللہ نے تجھے اتنا رعب اور دبدبا دیا ہے، شیطان بھی تجھ سے ڈرتا ہے، اور جس راستے سے اے عمر تو گزرتا ہے وہ راستہ شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے۔ عمر وہ عظیم انسان ہے جسے پاک پیغمبر نے فرمایا، عمر، میں نے دنیا میں معراج کی رات جنت میں سونے کا ایک محل دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ بتایا کہ یا آپ کے امتی جناب فاروق اعظم کا یہ محل ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، عمر، میرے دل نے چاہا میں تیرے اس محل میں، جنتی محل میں داخل ہوتا، لیکن اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ جناب فاروق اعظم آپ دیدہ ہو گئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر آپ میرے گھر میں چلے جاتے تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہوتی۔ یہ سب کچھ آپ کے صدقے اور آپ کے طفیل سے ملا ہے۔ وہ عمر جس کے علم کے بارے میں علماء نے لکھا، اگر ساری دنیا کا علم ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو میں جناب عمر کا علم رکھ دیا جائے تب بھی جناب عمر کا علم ان سب پر بھاری ہو جائے۔ عمر وہ عظیم انسان ہے جس نے ہجرت کی ہے تو علل اعلانیہ کی ہے، سب نے ہجرت کی چھپ کر کی، جناب فاروق اعظم نے ہجرت کی تو علل اعلان ہجرت کی۔ جناب عمر وہ عظیم انسان ہے جسے سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب ملا۔ جناب فاروق اعظم وہ عظیم انسان ہے جس کی موافقت میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی 21 آیتوں کا نزول فرمایا۔ جناب فاروق اعظم وہ عظیم انسان ہیں
پاک پیغمبر نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث فاروق اعظم ہے۔ عمر وہ عظیم انسان ہے جس نے انسانوں پر بھی حکومت کی ہے۔ عمر وہ عظیم انسان ہے جس نے آگ پر بھی حکومت کی ہے۔ عمر وہ عظیم انسان ہے جس نے پانی، ندی، نالوں، دریاؤں اور سمندروں پر بھی حکومت کی ہے۔ عمر وہ عظیم انسان ہے جس نے زمین پر بھی حکومت کی ہے۔ جناب فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، مدینہ کی زمین پہ زلزلہ برپا ہوتا ہے، زمین تھر تھر کانپنے لگتی ہے۔ جناب فاروق اعظم کافی دیر اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہے۔ جب دیکھا کہ زمین پر زلزلہ اب بھی طاری ہے، زمین ساکن ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، تو جناب فاروق اعظم نے اپنا درہ اٹھایا اور درہ اٹھا کے زمین پر مارا اور فرمایا زمین ساکن ہو جا، کیا تجھے معلوم نہیں جناب عمر کی تجھ پر حکومت ہے؟ بتا کیا عمر نے زمین پر انصاف نہیں کیا؟ کیا عمر نے تجھ پر عدل و انصاف نہیں کیا؟ اگر عمر نے تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کیا پھر تو تجھ میں زلزلہ آنا چاہیے۔ اگر عمر نے تیرے اوپر عدل و انصاف کیا ہے تو پھر تجھے زلزلے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب عمر نے درہ مارا اور جناب عمر نے کہا کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ عمر کا یہ کہنا تھا، زمین جو تھر تھر کانپ رہی تھی جناب عمر کا فرمان سن کر خاموش ہو جاتی ہے، ساکن ہو جاتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے جناب عمر کا درہ لگانا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک زمین پر مدینہ کی دھرتی میں کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ یہ جناب عمر کا عدل و انصاف ہے، یہ آپ کی حکومت ہے اور اللہ سے اتنا تعلق ہے کہ زمین بھی آپ کا حکم مان رہی ہے۔ جناب فاروق اعظم چل رہے ہیں، آپ نے ایک عورت کو دیکھا، وہ غم کی داستان لیے کھڑی ہے اور رو رہی ہے، فرط غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جناب فاروق اعظم نے پوچھا اماں روتی کیوں ہے؟ اس عورت نے کہا امیر المومنین کیا بتاؤں، میں تیل کا چراغ لے کر آ رہی تھی، وہ چراغ مجھ سے گرا اور اس زمین نے اس چراغ میں جو میرا تیل تھا اس زمین نے اس کو غصب کر لیا ہے۔ امیر المومنین مجھے اپنا تیل واپس چاہیے۔ جناب فاروق اعظم نے زمین سے مخاطب ہو کر کہا اے زمین کیا تو عمر کی عدالت کو نہیں جانتی؟ اے زمین کیا تو عمر کے عدل و انصاف کو نہیں جانتی؟ اے زمین کیا تو عمر کی حکومت میں نہیں ہے؟ کیا عمر نے کبھی تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کیا؟ عمر نے ہمیشہ عدل و انصاف کیا ہے اور تجھے اجازت نہیں ہے تو کسی خاتون کا تیل اپنے اندر غصب کر لے۔ عمر تجھے حکم دیتا ہے تو اس اپنے تیل کو جو تو نے اپنے اندر غصب کیا ہے، اپنے اندر ڈبویا ہے، اس کو واپس کر۔ جناب عمر نے حکم دیا، زمین نے وہ تیل واپس کر دیا، عورت نے اپنا برتن اٹھایا، اس تیل کو اپنے برتن میں ڈال لیا۔ معلوم ہوا عمر کی حکومت انسانوں پر بھی ہے، عمر کی حکومت زمین پر بھی ہے، تبھی تو زمین آپ کا حکم مان رہی ہے۔ عمر ایسا عظیم انسان ہے کہ آپ کی حکومت، آپ نے ایسی طرز حکمرانی کی، آپ نے ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ دریا بھی آپ کے حکم پہ چلتے ہیں، دریا بھی آپ کا حکم مانتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا، مصر کے گورنر بن گئے۔ لوگ حضرت عمر بن عاص کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین ہمارے ہاں ایک بری رسم ہے، جب تک بری رسم پہ ہم عمل نہیں کرتے یہ دریا ہمیں پانی نہیں دیتا اور ہماری فصلیں اور ہماری زندگی اسی پانی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آج مصر کا یہ دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور بری رسم یہ ہے ہر سال کی 11 تاریخ کو ہم اس کے اندر ایک خوبصورت زیوروں سے لدی لدائی اور خوبصورت کپڑے پہنا کر دوشیزہ عورت اس کے حوالے کرتے ہیں، پھر یہ دریا رواں دواں ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا اسلام ایسی بری رسموں کی اجازت نہیں دیتا۔ جناب عمر بن عاص نے فرمایا
تم انتظار کرو، میں جناب فاروق اعظم کو خط لکھتا ہوں، جو وہ جواب دیں گے میں اس پہ عمل کروں گا۔ حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا، مدینہ میں قاصد کو بھیجا، مدینہ میں وہ قاصد خط لے کر جناب فاروق اعظم کی خدمت پہ پہنچا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، امیر المومنین یہ بری رسم ہے، اگر آج بھی اس پہ عمل کرتے ہیں تو پھر اسلام کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر آپ کی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر آپ کے عدل و انصاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جناب فاروق اعظم ہمیں بتائیے ہم کیا کریں؟ جناب فاروق اعظم نے ایک رکا لکھا، ایک خط لکھا، ایک فرمان جاری کیا، فرمان عمر لکھا، فرمایا جا قاصد جناب عمرو بن عاص کو یہ پیغام دے دے، جو کچھ میں نے اس خط میں لکھا ہے، یہ خط اور یہ رکا مصر کے دریائے نیل کے وسط میں ڈال دے۔ جب قاصد جناب عمرو بن عاص کے پاس پہنچا، وہ رکا دیکھا، اس رکا میں لکھا ہوا تھا، اے عمرو بن عاص یہ میں خط لکھ رہا ہوں، یہ فرمان جاری کر رہا ہوں مصر کے دریائے نیل کی جانب، اسے میں کہہ رہا ہوں یہ خط ہے اللہ کے بندے عمر بن خطاب کا، یہ خط لکھا جا رہا ہے دریائے نیل کی جانب، اور اسے میں کہتا ہوں اگر تو پہلے اپنی مرضی سے چلتا تھا تو پھر عمر کو تیری پرواہ نہیں ہے، اگر تو چلتا تھا اللہ کے حکم سے، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہوئے تو رواں دواں رہتا تھا تو پھر تجھے چلنا پڑے گا۔ جناب عمر کا یہ فرمان جب دریائے نیل کے وسط میں رکھ دیا گیا، تاریخ والوں نے لکھا ہے جیسے ہی وہ خط جناب عمر کا فرمان، جناب عمر کا پیغام دریائے نیل کو ملتا ہے، دریائے نیل رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ دریائے نیل اسی طرح رواں دواں ہے جس طرح جناب عمر کا فرمان لکھتے ہی، فرمان پہنچتے ہی وہ دریا رواں دواں ہو گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ دریا اب بھی رواں دواں ہے۔ معلوم ہوا جناب عمر کے عدل و انصاف نے دریا کو بھی چلنے پہ مجبور کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فتح کرنے کے لیے بھیجا، آپ نے قادسیہ کو فتح کیا، قادسیہ کو فتح کر کے آپ نے مدائن میں پہنچنا تھا، سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو بنایا گیا اور امیر حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ جب قادسیہ کو فتح کر کے یہ ایمان والوں کا لشکر دجلہ کے کنارے پہ پہنچے، دجلہ کے کنارے پہ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے دریا کی ساری کشتیوں کو جلا دیا ہے تاکہ وہ اس دریائے دجلہ کو پار نہ کر سکیں، تاکہ وہ مدائن کو فتح نہ کر سکے۔ حضرت فاروق اعظم کے سپہ سالار جناب سعد بن ابی وقاص نے دیکھا آج کشتیاں کوئی نہیں ہے اور دریائے دجلہ میں پانی بھی رواں دواں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریا کو مخاطب ہو کر کہا، عمر نے تیرے اوپر عدل و انصاف کیا ہے، عمر کے عدل و انصاف کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں، ہمارے لیے راستہ بنا دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے صحابہ اکرام کو کہا 60,000 کا لشکر اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کر دریا میں چلنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ سارے صحابہ نے اپنے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا ہے۔ تو نے گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے کبھی صحرا میں دیکھا ہے، تو نے گھوڑوں کو کبھی دوڑتے ہوئے بیابانوں میں دیکھا ہے، تو نے گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے چٹیل میدانوں میں دیکھا ہے، لیکن آج فاروق اعظم کے یہ سپہ سالار، آج فاروق اعظم کے یہ دیوانے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے حکم کو مانتے ہوئے دریا نے اپنا راستہ بنا دیا ہے، دریا نے راستہ چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ لشکر دریائے دجلہ کو پار کرتے ہوئے مدائن میں پہنچتا ہے۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے 60,000 کا لشکر دریا کو پار کر کے چلا جاتا ہے، لیکن دریاؤں میں چلتے ہوئے گھوڑوں کا ایک پاؤں بھی دریا میں گیلا نہیں ہوا۔ ایک صحابی کا
پیالہ تھا وہ اس دریا میں رہ گیا۔ جب وہ مقام پہ پہنچا، منزل مقصود پہ پہنچا، اس نے کہا میرا پیالہ نہیں ہے۔ اس نے دریا کو مخاطب ہو کر کہا تجھے عمر کے عدل و انصاف کا واسطہ ہے، عمر نے تیرے اوپر بھی عدل و انصاف کیا ہے، مجھے اپنا پیالہ چاہیے۔ ایک موج آتی ہے، اس نے وہ پیالہ اس کے قدموں میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ جناب فاروق اعظم کے عدل و انصاف نے، جناب فاروق اعظم کی حکومت نے دریاؤں پر بھی حکومت کی ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے دنیا والوں جب تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے گا، جب تم اللہ کی توحید کے دیوانے ہو جاؤ گے، محمد مصطفیٰ کے پروانے بن جاؤ گے، ختم نبوت کے پہرے دار بن جاؤ گے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ گے، تو دریا بھی تمہارے لیے راستہ بنا دیا کرے گا۔ آج جو پانی ہمیں نقصان دے رہا ہے، وہی پانی صحابہ کرام کے لیے راستے بنایا کرتا تھا۔ وہی پانی، اسی پانی میں صحابہ کرام اپنے گھوڑے دوڑا دیا کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال نے کہا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ جب جنگ مدائن کو علامہ اقبال نے دیکھا اور صحابہ کے خوبصورت منظر کو دیکھا اور سپہ سالار کی عدل و انصاف کو دیکھا، جناب فاروق اعظم کے عدل و انصاف کو دیکھا، تو علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا کہ دریاؤں نے اگر کسی کے لیے راستے بنائے ہیں تو انہیں صحابہ کہتے ہیں، انہیں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں۔ دریا نے صحابہ کے لیے راستے چھوڑے ہیں، کیوں چھوڑے ہیں؟ حکمرانی صحابہ اکرام نے ایسی کی ہے، حکومت ایسی کی ہے، عدل و انصاف ایسا کیا ہے کہ دریاؤں کے پانی نے بھی آپ کے حکم کو مانا ہے۔ آج ہم اسی پانی میں غرق ہیں، بستیاں تباہ و برباد ہو گئی، گھر اجڑ گئے، ماں باپ اپنی اولاد سے بچھڑ گئے، کئی بوڑھے پانی کے اندر غرق ہو گئے، کئی مائیں اپنے بچوں کو یتیم کر گئی، صرف اس وجہ سے ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اگر آج ہم اسی طرح اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے، پتہ نہیں پھر ہمارے ساتھ اور کیسے واقعات آئیں گے جن کا ہمیں ابھی تک شعور نہیں ہے۔ آج میرے بھائی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے توبہ نہ کی تو اللہ نہ کرے ہم پر بھی وہ عذاب مسلط ہو سکتا ہے جو سندھ میں ہوا، جو بلوچستان میں ہوا، جو راجن پور میں ہوا۔ وہاں کے مسلمان آج بھی بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کی تابعداری ہے، اللہ کی اطاعت گزاری ہے۔ اللہ کے بندے بن جاؤ، محمد مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ صحابہ نے انہی زمین پہ حکمرانی کی ہے، صحابہ نے انہی پانوں پر حکمرانی کی ہے، صحابہ نے انہی زمین پر حکمرانی کی ہے۔ اگر زمین پہ زلزلہ آتا ہے تو عمر درا لے کر زمین پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ارے زمین بتا عمر نے تیرے اوپر کبھی عدل و انصاف نہیں کیا؟ اگر عمر نے تیرے اوپر عدل و انصاف کیا ہے تو پھر تجھے بھی عمر کا حکم ماننا پڑے گا۔ آج تک مدینہ کی دھرتی میں زلزلہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ جناب عمر کے عدل و انصاف کو آج بھی زمین مانتی ہے۔ بر و بحر پہ حکومت کرنے والا، خشک و تر پہ حکومت کرنے والا، ہواؤں پہ بھی حکومت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج وہی آندیاں ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، یہی ہوا جناب عمر کا پیغام لے کر پہنچاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے آئے، دوران خطبہ کہا یا ساریۃ الجبل۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ آج تک تو حضرت عمر نے دوران خطبے یہ الفاظ کبھی نہیں کہا، اور آج تک حضرت عمر نے ایسے الفاظ کا اضافہ بھی نہیں کیا، اور یا ساریۃ الجبل کہہ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جناب فاروق اعظم کا لشکر، آپ کا لشکر چلا اور دشمن نے چاروں طرف سے صحابہ کرام کو گھیر لیا۔ حضرت فاروق اعظم خطبہ دینے کے لیے منبر رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی، عمر تیرے وفادار، تیرے جان نثار محمد مصطفیٰ کے صحابہ آج دشمنوں کے نرغے میں ہیں، عمر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جناب عمر نے وہیں سے بیٹھ کر کہا یا ساریۃ الجبل، عمر کی کرامت تو دیکھ، عمر کی عظمت تو دیکھ، عمر کی شان تو دیکھ، جو تیرا کام موبائل فون کرتا ہے،
عمر کا وہ کام ہوا کر رہی ہے، عمر کا پیغام ہوا لیتی ہے، سینکڑوں میل دور حضرت ساریہ کے کانوں میں آواز عمر پہنچتی ہے، پیغام عمر پہنچتی ہے۔ اگر عمر صاحب کرامت ہے تو آپ کا سپہ سالار بھی صاحب کرامت ہے۔ دشمن کے نرغے میں پھنسا ہوا حضرت ساریہ نے جب پیغام عمر کو سنا، فرمان عمر کو سنا، آواز عمر کو سنا، پہاڑ کی دوسری جانب چل گئے۔ شام کا وقت قریب ہوا، اللہ رب العزت نے صحابہ کو فتح عطا فرما دی اور دشمن کو ذلیل و خوار کر دیا۔ چند دن کے بعد صحابہ کا ایک قاصد مدینہ میں پہنچا۔ اس مدینے میں پہنچنے والے قاصد نے کہا، امیر المؤمنین، ہم دشمن کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے، ہمیں شکست ملنے والی تھی، این شکست کے موقع پہ جناب عمر آپ کا پیغام پہنچا، آپ کا فرمان پہنچا، آواز عمر پہنچی ہے۔ عمر نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں منبر رسول پہ بیٹھا تھا، اللہ رب العزت نے میرے دل میں ڈال دیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہونے والی ہے، مسلمان ذلیل ہونے لگے ہیں، مسلمانوں کو شکست ہونے لگی ہے۔ عمر تو اپنی آواز آواز پہنچانا تیرا کام ہے، مسلمانوں تک آواز پہنچانا رب کریم کا کام ہے، مسلمانوں کو فتح عطا کرنا رب کریم کا کام ہے۔ حضرت عمر نے بتا دیا، اگر زمین پر عدل و انصاف کرو گے، اگر زمین پر سود نہیں ہوگا، اگر زمین پر رشوت نہیں ہوگی، اگر زمین پر جھوٹ نہیں ہوگا، اگر زمین پر ظلم نہیں ہوگا، ہوا تمہاری تابع داری کرے گی۔ عمر ایسا عظیم حکمران ہے، منبر رسول پر بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتا ہے، ہوا سینکڑوں میل دور فرمانے عمر ساریہ تک پہنچاتے ہیں۔ میرے اور تیرے لیے لمحہ فکر یہ ہے، وہاں آواز عمر کو پہنچانے کے لیے، آواز عمر کو پہنچانے کے لیے ہوا حضرت عمر کا حکم مانتی ہے۔ آج میرا اور تیرا حکم زمین نہیں مانتی، آج میرا اور تیرا حکم پانی نہیں مانگتا۔ وجہ کیا ہے؟ تیرے اندر عدل و انصاف نہیں ہے، تیری زندگی میں اللہ کا حکم نہیں ہے، تیری زندگی میں محمد مصطفیٰ کا سنت نہیں ہے، آپ کی تابع داری نہیں ہے۔ عمر ایسا عظیم انسان ہے، آگ پر بھی حکومت کرتا ہے، آگ پر۔ صحابہ اکرام دوڑ کر آئے، امیر المومنین کیا کریں؟ آگ پہاڑ کے دامن سے نکلی ہے اور مدینہ کا رخ کر رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، عمر ہے نا، عمر کا عدل و انصاف ہے نا، عمر کا رب کے ساتھ تعلق ہے نا، عمر کا حضور کے ساتھ محبت ابھی تک قائم ہے نا، صحابہ حضور کے دیوانے ہیں نا، اللہ کے پروانے ہیں نا، اس کی توحید کو اپنی اللہ کی توحید کو لیے ہوئے آج بھی میدان عمل میں کودے پڑے ہیں۔ جناب فاروق اعظم نے تمیم داری کو فرمایا، اے تمیم داری، یہ میرا کرتا لے جا کے اس آگ کو کہہ دے یہ عمر کا کرتا ہے اور عمر تجھے حکم دیتا ہے، جس جگہ سے تو اے آگ آ رہی ہے اسی جگہ واپس چلی جا۔ جب حضرت تمیم داری نے کرتا عمر اس آگ کے سامنے کیا، تاریخ کی کتابوں والوں نے لکھا کہ حضرت عمر کا جیسے ہی کرتا آگ کے سامنے پہنچا، وہ آگ جہاں سے نکلی تھی اسی کے اندر چلی گئی اور دنیا والوں کو بتا دیا، جو آگ تمہیں نقصان پہنچاتی ہے وہی آگ عمر کا فرمان سن کر عمر کا حکم مانتی ہے۔ آج میرے بھائیو، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سیلاب کی زد میں ہیں، آج ہم غربت کی زد میں ہیں، آج ہم مہنگائی کی زد میں ہیں۔ وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی ہے۔ جب تک ہم اللہ کی فرما برداری کرتے رہے، ہم اس زمین پر بھی حکومت کرتے رہے، پانی پر بھی حکومت کرتے رہے، دریاؤں پر بھی حکومت کرتے رہے اور پہاڑوں پر بھی حکومت کرتے رہے، ہواؤں پر بھی حکومت کرتے رہے، آگ پر بھی حکومت کرتے رہے۔ جب سے ہم نے عدل و انصاف کا دامن چھوڑا ہے، آج وہی چیزیں جن پر ہماری حکومت تھی، آج وہی چیزیں ہمیں نقصان دے رہی ہے۔ حضرت عمر کا عدل و انصاف تو دیکھے، کون ایسا حاکم ہوگا جو رات کے اندھیرے میں گلیوں میں پہرا دے رہا ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں، ایک خیمے کے پاس سے گزرے، وہاں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اس کو چپ کراؤ، وہ چپ نہ ہوا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اس کو خاموش کراؤ، پھر بھی وہ خاموش نہ ہوا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا
بتاؤ تو صحیح یہ بچہ روتا کیوں ہے؟ ماں نے کہا یہ اس لیے رو رہا ہے، فرمان عمر ہے، پیغام عمر ہے، حکم عمر ہے کہ جب بچہ 1 سال کا ہو جائے گا، جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا، اس کا وظیفہ جاری کر دوں گا۔ آج میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بے یار و مددگار ہوں، میرے بچے کے بعد پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، میں اپنے بچے کا دودھ چھڑوا رہی ہوں تاکہ عمر کی عدالت میں جا سکوں، عمر کو بتا سکوں کہ آج میرے بچے نے دودھ چھوڑ دیے ہیں۔ جناب فاروق اعظم نے سنا تو پاؤں سے زبین نکل گئی، ساری رات عمر روتا رہا، صبح کو نماز پڑھانے کے لیے آیا۔ صحابہ کہتے ہیں عمر نماز میں بھی روتا رہا، نماز سے فارغ ہوا، عمر فاروق نے حکم عمر جاری کیا، فرمایا آج کے بعد عمر کا حکم ہے جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے عدالت عمر سے، فرمان عمر کی وجہ سے، حکم عمر کی وجہ سے، عمر کے فرمان کی وجہ سے بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا تاکہ کوئی ماں اپنے بچے کا دودھ نہ چھڑوا۔ ایسی حکمرانی تھی، ایسی عدل و انصاف تھی۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا امیر المومنین مجھ پہ ظلم ہوا ہے، مجھ پہ زیادتی ہوئی ہے، گورنر مصر کے گورنر عمرو بن عاص کے بیٹے نے مجھ پر ظلم و ستم کیے ہیں، کوڑے مارے ہیں۔ جناب فاروق اعظم نے اسی وقت فرمان جاری کیا، جاؤ جناب عمرو بن عاص کو بھی ساتھ لاؤ اور اس کے بیٹے کو بھی ساتھ لاؤ۔ عمر کی عدالت لگ گئی، عمرو بن عاص بھی تشریف لے کے آئے اور اس کا بیٹا وہ بھی تشریف لے کے آیا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اس کو کوڑے لگا، کوڑے مارے جا رہے تھے۔ جناب عمر کہتے جا رہے تھے ارے بتا تجھے آج تک کسی نے نہیں بتایا اللہ کریم نے ایمان والوں کو آزاد پیدا کیا ہے، آج تک کسی ماں نے کسی غلام کو پیدا نہیں کیا، تم نے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا آج کے بعد اگر کوئی کسی غریب پر ظلم و ستم کرے گا عمر انصاف عطا کرے گا، کسی غریب کا حق چھینے گا عمر انصاف دلائے گا۔ جناب عمر نے یہ نہیں سوچا کہ وہ گورنر کا بیٹا ہے، گورنر کیا کہے گا، گورنر ناراض ہو جائے گا۔ جناب عمر نے یہ نہیں سوچا صحابہ ناراض ہو جائیں گے کہ ایک صحابی رسول گورنر مصر کے بیٹے کو آپ سزا دے رہے ہیں۔ جناب عمر نے کہا کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے لیکن عمر کی عدالت انصاف دلا کر دے گی۔ آج اگر اس زمین پہ عدل و انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، تشدد نہیں ہوگا، ستم نہیں ہوگا، حق والے کو حق ملے گا تو زمین بھی ہمارا حکم مانے گی۔ آج اس زمین پر اگر عدل انصاف ہوگا پانی بھی ہمارا حکم مانے گا، اگر زمین پر عدل انصاف ہوگا ہوا ہماری تابع داری کرے گی، اگر اس زمین پر عدل و انصاف ہوگا تو آگ بھی ہماری حکم کی پابند ہوگی۔ تو میرے بھائیوں آج اس بات کا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں اور اللہ سے وعدہ کریں اللہ ہم اس زمین پر عدل انصاف قائم کریں گے، تیرے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں ہمارے اوپر اور کتنے مصائب آئیں گے، کتنی مشکلات آئیں گے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اللہ کے حضور توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں اور ان مسلمانوں کی مدد بھی کریں جو اس سیلاب میں متاثر ہوئے ہیں، سیلاب زدگان کی مدد بھی کریں۔ کتنے بے گھر ہے، جتنے گھر والے بے گھر ہو گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے کے والدین اس پانی کے اندر غرق ہو گئے، کتنے کے گھر اجڑ گئے، کتنے کی بستیاں ختم ہو گئی۔ آج مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے توبہ اور استغفار کے ساتھ ہم ان سیلاب زدگان کی بھی مدد کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا